امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے کہ تم بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت سے بھی زیادہ عاجز ہو، یعنی ان سے بھی زیادہ تمہارے اندر کمزوری ہے مانگنے کے حوالے سے، سوال کرنے یعنی اللہ سے دعا کرنے کے حوالے سے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے کوچ کرنے کا ارادہ کیا، ہجرت کا ارادہ کیا، جب آپ کو حکم ہوا اس بات کا، تو بنی اسرائیل نے آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ ہمیں اس بات کا وعدہ ہم سے لیا گیا تھا کہ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک لاش ہے، ان کا جو جسم ہے جو دفنایا گیا ہے، اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کی قبر کہاں ہے؟ تو کہا کہ ان کی قبر جو ہے وہ ایک بوڑھی عورت ہی جانتی ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، اس عورت کے پاس لے کے چلو۔ تو اس بوڑھی عورت کے پاس لے کر گئے، اس سے پوچھا کہ ان کی قبر کہاں ہے یوسف علیہ السلام کی۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں ایسے تو نہیں بتاؤں گی، میں اس صورت میں آپ کو یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ بتاؤں گی جب کہ آپ مجھے جنت میں اپنے درجے کے اندر رکھیں گے، یعنی جس جگہ پر آپ ہوں گے اس جگہ اگر مجھے رکھا جائے گا تو پھر اس صورت میں آپ کو بتاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے جواب نہیں دیا، اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ آپ نے اس سے کہا کہ اللہ سے جنت کا سوال کرنا، یہ سوال کہ آپ جس درجے کے اندر آپ ہوں اسی درجے کے اندر اسی جگہ پر مجھے رکھا جائے، اللہ سے جنت کا سوال کر، سل الجنہ۔ تو اس نے کہا نہیں، جنت چاہیے اور وہ بھی اسی جگہ پہ جہاں پر آپ ہوں گے، ظاہر ہے کہ اعلیٰ جگہ پر ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کی گئی، حدیث مبارکہ ہے، وحی کی گئی آپ کو کہ اس کا سوال دے دیں، یعنی اس کی بات کو پورا کر دیں، اس کو گارنٹی دے دیں کہ یہ آپ کے ساتھ جنت کے اندر ہوگی۔ اب اس عورت نے پھر لوگ بنی اسرائیل کو لیا، موسیٰ علیہ السلام کو لیا، اور اس کے بعد اس جگہ پر لے کر گئی کہ جہاں پانی کے ایک مقام پر یوسف علیہ السلام کی قبر تھی، تو وہاں سے اس پانی کو ہٹایا گیا، اس جگہ کو خالی کیا گیا اور اس کو کھودا گیا، تو وہاں یوسف علیہ السلام کی مبارک جسم جو تھا وہ موجود تھا، جسے بنی اسرائیل پھر اپنے ساتھ لے کر ملک شام کی طرف گئے۔ اچھا، یہاں ضمن میں ایک بات میں آپ کو عرض کرتا چلوں، پھر جو اصل مقصد ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا جب انتقال ہوا، وصال ہوا، تو معتبر تفسیروں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل کا آپس میں مصر والے جو لوگ تھے ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو کہاں دفنایا جائے۔ ہر محلے والا، ہر علاقے والا یہ چاہتا تھا کہ ہمارے علاقے کے اندر دفنایا جائے، یوسف علیہ السلام ہمارے یہاں دفنایا جائے۔ پھر آپس میں یہ طے ہوا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے قریب یہ دفن کر دیتے ہیں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے مزار اقدس، ان کی قبر مبارک سے پانی مس ہوتا ہوا یہ تمام کو برکتیں عطا کرے گا۔ یہ تفسیروں کے اندر بات لکھی ہوئی ہے۔ اب یہاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا اور یہ کہنے کا جو مقصد تھا کہ بنی اسرائیل کی بوڑھی عورتوں سے بھی تم زیادہ عاجز ہو گئے ہو، یعنی اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں جو سوال کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سوال کیا وہ یہ تھا کہ جنت کا سوال، اور جنت بھی اعلیٰ ترین جس میں موسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے۔ تو ہمیں یہ سمجھانا تھا، بتانا تھا کہ اللہ جل شانہ سے سوال کرو اور اعلیٰ ترین جنت کا سوال کرو، کیوں سوال نہیں کرتے اس کا؟ تو ایک حدیث مبارکہ میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی مسند بزار کی حدیث پاک ہے، کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سألتم اللہ، جب تم اللہ سے سوال کرو تو سألوا الفردوس، تو اللہ سے فردوس کا سوال کرو، فإنہ سر الجنہ، کیونکہ یہ سب سے بہترین جنت ہے، سب سے بہترین جنت ہے، درمیانی جنت ہے، اور یہ جو جنت الفردوس ہے اس کے اوپر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، سب سے اعلیٰ سب سے بہترین مقام یہ جنت الفردوس کا ہے۔ تو فرمایا اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ جس کی بارگاہ میں ہم سوال کر رہے ہیں وہ ہر چیز عطا کرنے پر قادر ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور جب وہ کسی کو عطا کرتا ہے تو کوئی اس کو روکنے والا ہے ہی نہیں، جس کو جو چاہے عطا فرما دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت کا سوال کرتے بھی تھے، اور جنت کے سوال کرنے کی، حالانکہ جنت، امام عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں 10ویں صدی ہجری کے، ان کی کتاب الابریز کے نام سے فرماتے ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جنت جو ہے وہ 4 صحابہ کرام علیہ رضوان کی مشتاق ہوتی ہے، یعنی چاہتی ہے کہ ان کو دیکھیں، یہ ان کے پاس آئیں، جنت ان چاہتی ہے کہ یہ آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ ان کے لیے جنت یہ مشتاق ہوتی ہے، چاہتی ہے کہ یہ جنت کے اندر آئیں۔ تو ان کے آقا کے لیے جنت کیسی مشتاق ہوگی، جو مالک جنت ہیں، قاسم جنت ہیں، جنت کی نعمتیں عطا کرنے والے ہیں، تو جنت خود چاہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس دنیا میں آ کے رہے، یہ تو اللہ نے اس کو روک رکھا ہے، ورنہ یہ جنت دنیا کے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ ساتھ رہتی۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی نعمتوں کا سوال بھی کرتے، اور اپنی امت کو اس بات کا حکم بھی دیا کرتے تھے کہ سوال کرو، جنت کا ہم نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن میں 7 مرتبہ، جو شخص 7 مرتبہ اللہ پاک سے، دن کا ذکر نہیں ہے، فرمایا کہ جو 7 مرتبہ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما، مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما، جہنم خود کہتی ہے یا اللہ مجھ سے اس کو پناہ عطا فرما دے۔ اور جو 7 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جنت کا سوال کرتا ہے، جنت خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ اسکنہ فیہ، یا اللہ مجھے اس کو میرے اندر داخل فرما دے، اس کو میرے اندر داخل فرما دے۔ ہم غافل رہتے ہیں، پلاٹ تو بڑے بڑے چاہیے ہوتے ہیں، محلات تو بڑے بڑے چاہیے ہوتے ہیں، بہترین بنگلے چاہیے ہوتے ہیں، بہترین گاڑیاں چاہیے ہوتی ہیں، سب چیزوں کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اور اس چیز کا سوال کرتے ہیں کہ جس کا پتہ نہیں کہ کب تک ہمارے پاس رہے گی، فنا ہو جائے گی، مرنے کے بعد ہمارے پاس رہنا نہیں۔ لیکن جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، جس کی ترغیب ہمیں دی گئی کہ سوال کریں، تو پتہ نہیں کتنے برس گزر چکے ہوں گے کہ ہم میں سے کئی ایک نے اللہ کی بارگاہ میں اس کا سوال ہی نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حوض کوثر کے بارے میں نے عرض کیا تھا آپ سے، اور پھر اس کے بعد دوسری دعا میں نے ایک اور دعا آپ کے بارے میں بتائی تھی، کل ہی تو بتائی تھی۔ حساب میں آسانی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، سنتے ہیں نا توجہ سے، یاد تھا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ آسان حساب ہو، اور اس کی ترغیب بھی دلایا کرتے۔ تو تیسری اللہ کی بارگاہ میں جنت الفردوس کا سوال کرنے کا حکم ہوا کہ اللہ سے فردوس کے بارے میں، جنت الفردوس کے بارے میں سوال کیا جائے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنی بارگاہ میں دعا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے پورے خاندان کو، اللہ پاک تمام کو بلا حساب و کتاب جنت میں اور جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔